کیا دنیا واقعی ایک نئی مسلم خلافت کی طرف بڑھی ہے یا کم از کم ایک نیا مسلم نیٹو اتحاد بننے والا ہے؟ یہ کوئی یوٹیوب تھیوری یا جذباتی نعرہ یا قیاس رائے نہیں ہے۔ اس حوالے سے انتہائی اہم اور ٹھوس پیش رفت سامنے آ چکی ہے۔ ایک طرف پاکستان ہے جو مسلم دنیا کی بڑی فوجی طاقت ہے اور واحد ایٹمی ملک ہے۔ دوسری طرف ترکی ہے، وہ ریاست جو صدیوں تک خلافت عثمانیہ کا مرکز رہی ہے اور مسلمانوں کی خلیفہ رہی ہے۔ اور تیسری طرف سعودی عرب ہے، مکہ اور مدینہ کا محافظ۔ مسلم دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک ہے سعودی عرب۔ اگر یہ تینوں ملک ایک پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں تو ایشیا سے یورپ تک مسلم دنیا کے لیے جو طاقت ہے اس کا توازن بدل سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ اتحاد حقیقت بن رہا ہے، اور کیا اس ممکنہ اتحاد میں ایران کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے تاکہ ایک وسیع مسلم اتحاد کی بنیاد رکھی جا سکے؟ آئیے جذبات نہیں، حقیقت کی روشنی میں پوری کہانی سمجھتے ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے وزیر مملکت برائے دفاعی پیداوار رضا حیات نے باضابطہ طور پر یہ کہا تھا کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کا مسودہ تیار ہو چکا ہے۔ یعنی یہ بات اب سفارتی افواہ نہیں رہی بلکہ سرکاری سطح پر تسلیم شدہ حقیقت بن گئی ہے۔ اسی تسلسل میں ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے استنبول میں پریس کانفرنس کی۔ اس دوران انہوں نے واضح کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون پر بات چیت چل رہی ہے۔ ان کے مطابق صدر رجب طیب ایردوان ایک وسیع، جامع اور مستقل دفاعی پلیٹ فارم کی سوچ رکھتے ہیں۔ یہ تمام بیانات اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ منصوبہ کسی ایک میٹنگ یا اچانک رد عمل کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ طویل اور مسلسل سفارتی مشاورت کے بعد سامنے آیا ہے۔ یعنی یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے بلکہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجک موو ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ترکی اور سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پر آنے کو تیار ہو گئے، اور یہ اتحاد اچانک اتنا ضروری کیوں ہو گیا؟ اس کا جواب ہمیں خطے کی موجودہ صورتحال میں ملتا ہے۔ غزہ جل چکا ہے لیکن اسرائیلی جو مظالم ہیں وہ پھر بھی جاری ہیں۔ یمن تباہی کا شکار ہے، شام، صومالیہ اور سوڈان کی حالت سب کے سامنے ہے کہ کتنے برے حالات ہیں وہاں۔ اسرائیل کھلے عام مسلم ممالک پر حملے کر رہا ہے، ایران کو نشانہ بنایا گیا، حتیٰ کہ امریکی اتحادی قطر تک محفوظ نہیں ہے جہاں امریکہ کی سب سے بڑی بیس ہے۔ اسرائیل نے اسے بھی نشانہ بنایا اور امریکہ چپ چاپ دیکھتا رہا۔ یہ تمام واقعات مسلم دنیا کے لیے ایک بڑی ویک اپ کال ہے۔ اگرچہ امریکہ بہت سارے مسلم ممالک کا اتحادی ہے، لیکن اس کے رویے کی وجہ سے جو مسلم ممالک ہیں اب صرف امریکہ یا مغربی جو اتحادی ہیں ان کی سیکیورٹی گارنٹی پر مکمل انحصار کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ مسلمان ملک روس پر بھی اس حد تک بھروسہ نہیں کر سکتے کہ وہ ان کی حفاظت کرے گا یا ان کو بچانے کو آئے گا۔ شاید یہی وہ حالات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے مسلم اتحاد کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ یہ تینوں ممالک آہستہ آہستہ امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں پر انحصار کم کرنا چاہتے ہیں اور اپنی آزاد اجتماعی دفاعی صلاحیت بنانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ اتحاد وجود میں آ جاتا ہے تو مسلم دنیا کا ایک ایسا دفاعی بلاک ہوگا جس میں فوجی طاقت، جدید ٹیکنالوجی اور سرمایہ تینوں اکٹھے ہوں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اتحاد نہ تو امریکہ کے مکمل کنٹرول میں ہوگا نہ کسی اور دوسری عالمی طاقت کی، مثلاً چین یا روس کے۔ اس لیے ماہرین اسے ایک نان ویسٹرن مسلم میجورٹی سیکیورٹی ایکسس قرار دے رہے ہیں۔ ایک ایسا اتحاد جو اپنی شناخت، اپنی ترجیحات اور اپنے مفادات خود طے کرے گا۔ ویسے میں مختصراً بتا چکا ہوں لیکن اب ذرا تینوں ممالک کی طاقت کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے پاس مضبوط فوجی طاقت اور ایٹمی صلاحیت ہے، اگرچہ ایٹمی ہتھیار یا ٹیکنالوجی کو کسی جگہ منتقل نہیں کیا جاتا، لیکن جوہری ڈیٹرنس کا تاثر ہی ایک بہت بڑی طاقت ہوتا ہے۔ ترکی اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے، وہ دفاعی ٹیکنالوجی میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اپنی دفاعی ضروریات کا تقریباً 80% خود پورا کرتا ہے۔ اس کی ڈرون ٹیکنالوجی دنیا بھر میں مشہور ہو چکی ہے۔ حال ہی میں ترکی نے اپنے پہلے بغیر پائلٹ لڑاکا طیارے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ سعودی عرب مالی لحاظ سے نہایت مضبوط ہے، توانائی کے وسائل، اس کی جغرافیائی اہمیت اس اتحاد کے لیے معاشی ریڑھ کی ہڈی بن سکتی ہے۔ مختصراً پاکستان لائے گا فوجی طاقت اور جوہری طاقت، سعودی عرب لائے گا سرمایہ اور توانائی، اور ترکی لائے گا ٹیکنالوجی، عسکری تجربہ اور سفارتی اثر و رسوخ۔ یہ کمبینیشن کسی بھی خطے میں ایک بڑا ڈیٹرنس فیکٹر بن سکتا ہے۔ اب اس سارے معاملے پر کچھ اہم سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا سعودی عرب کو ترکی کی شمولیت پر اعتراض ہو سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں دونوں ممالک کے تعلقات میں سرد مہری رہی ہے، مگر پچھلے 2 برسوں میں حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ جیسا میں نے آغاز میں کہا، یمن، شام، فلسطین اور ایران اسرائیل کشیدگی نے
سب کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے جو آپسی اختلافات ہیں ان کو بھلا کر آگے بڑھیں۔ اب ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتحاد بن جاتا ہے تو یہ عملی طور پر کرے گا کیا؟ یہ اتحاد مشترکہ دفاع، اسلحہ سازی، انٹیلیجنس شیئرنگ، سائبر سیکیورٹی اور میزائل ٹیکنالوجی یا میزائل ڈیفنس جیسے عام شعبوں پر تعاون کر سکتا ہے۔ اسی طرح تجارتی سطح پر بھی ایک دوسرے کی سپورٹ کر سکتا ہے۔ یہ اتحاد اسلامی دنیا کے لیے ایک دفاعی شیلڈ کے طور پر کام کر سکتا ہے، چاہے وہ معاشی اعتبار ہو یا دفاعی اعتبار ہو، جس سے اس اتحاد میں دیگر اسلامی ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں حساس سوال کی طرف، کیا ایران بھی اس اتحاد میں شامل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کچھ سال پہلے تک تو اس کا جواب نہ میں تھا اور یہ ناممکن نظر آتا تھا کہ یہ اتحاد ایران کرے ان ممالک سے، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں واضح بہتری آئی ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت کی تھی، جبکہ پاکستان اور سعودی عرب کا جب دفاعی معاہدہ ہوا تھا تو ایرانی صدر نے اس کا خیر مقدم کیا تھا، بلکہ انہوں نے ایڈ کیا تھا، انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ یہ معاہدہ مسلم ممالک کے تعاون سے علاقائی سیکیورٹی نظام کی شروعات ہو سکتی ہے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے اشارے ہیں مگر بہت معنی خیز ہیں۔ اگر کبھی پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور ایران ایک ہی پلیٹ فارم پر آ گئے تو یہ مسلم دنیا میں سنی اور شیعہ کی جو تقسیم ہے اس کے خاتمے کا بھی باعث ہوگا اور یہ ایک تاریخی قدم ہوگا۔ لیکن ایران کی شمولیت میں ایک جو بڑی رکاوٹ ہے وہ مغربی پابندیاں ہیں۔ لیکن پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب یہ اتحاد مضبوط ہوا، یہ ملک مل گئے تینوں اور ساتھ میں ایران مل گیا، تو بہت سارے راستے کھل سکتے ہیں، اور اگر ان ممالک میں اتحاد کا راستہ واقعی کھل جاتا ہے تو یہ مکمل خلافت نہ بھی ہو لیکن مسلم دنیا کی مشترکہ قیادت کی بنیاد ضرور بن سکتی ہے۔ یہ ایک سلو، اسٹریٹجک اور حقیقت پسندانہ پیش رفت ہے، ایک ایسا دفاعی اتحاد جو مسلم دنیا کو پہلی بار سیکیورٹی خود سنبھالنے کا موقع دے گا۔ اگر یہ اتحاد کامیاب ہوا تو دنیا کا پاور بیلنس بدل سکتا ہے، اور شاید یہی وہ پہلا قدم ہوگا جس کی طرف مسلم دنیا دہائیوں سے دیکھ رہی ہے، اور بلکہ میں کہوں گا صدیوں سے دیکھ رہی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔